بتا رہا ہے ہدایت و رہنمائی کے لیے. 1-2 سال 1-2 گھڑیاں 1-2 زمانوں تک نہیں 1-2 صدیوں تک نہیں قیامت تک کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے. رسول اللہ کی بات حرف آخر ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو سمجھے مسلمانوں. ایسا نہ کریں یہ قوم پر ظلم نہ کریں. یہ غریب مالدار بنے سخی بنے مالدار بنے دیالو بنے ایسے بنے ایسی سوچ بنانے یار میں نکاح کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. نبی کی سنت یہ ہے اس سنت پر جتنی خوشیاں ہو سکے جتنا نثار ہو سکے نچھاور ہو سکے لٹاؤں گا. اللہ نے مجھے دولت دی ہے اپنے مہمانوں کو اچھا کھلاؤں گا یاروں کو پارٹیاں دوں گا یاروں کو اچھا کھلاؤں گا پہلے بھی کھلاؤں گا بعد میں بھی کھلاؤں گا. اور اگر میں اپنے یاروں کو اپنے دوستوں کو اپنی سسرال لے کر جاؤں گا وہاں بھی خرچہ میں کروں گا چاہے 100 کو لے کے جاؤں 1000 کو لے کے جاؤں خرچہ میں کروں گا. یہ سمجھداری کی بات بتا رہا ہوں یہ سنت ہے. اگر میں سنی مسلمان اگر میں کسی کا مرید ہوں سنی مسلمان ہوں تو میں مرید ہوں. اگر میں نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں تو میں مسلمان ہوں قادری ہوں چشتی ہوں برکاتی ہوں بھلا ہوں مقدر کا سکندر ہوں. اور نبی کی سنت میری زندگی میں نہیں ہے قادری ہوں چشتی ہوں برکاتی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. سنی کہلاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا بریلوی کہلاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا رضوی کہلاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا دیوبندی کہلاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا میں شیعہ کہلاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن فرق کہاں پڑے گا جہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کروں اور اپنی زندگی میں یہ نظریہ لاؤں اپنی زندگی میں اس بات کو لے کر آؤں یہ سوچ بناؤں یار میں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام ہوں. اور غلامی کا نشان یہ ہے جہاں جاؤں گا نبی کی سنت کو زندہ کروں گا چاہے زمانہ برا مانے چاہے بھائی برا مانے چاہے ماں باپ برا مانے. نبی کی سنت اگر کوئی نبی کی سنت سے ہٹے تو ہٹ جائے مگر مجھے تو نبی کی سنت پہ جمنا ہے. تو اگر میں شادی میں ایک کو لے کر جاؤں باپ سے کہہ دے بھائیوں سے کہہ دے رشتہ داروں سے کہہ دے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے میں مسلمان ہوں میں نبی کی سنت کو زندہ کروں گا. میں ایک کو لے کر جاؤں یا 100 کو لے کر جاؤں یا میرے نکاح میں 1000 جائیں نہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر وہاں خرچہ ہم اٹھائیں گے. لیکن جب اپنے خرچے کا نمبر آتا ہے ہم کم سے کم ہی لوگوں کو لے کے جائیں گے اپنے گھر والے لے کر جائیں گے اپنے خاص دوستوں کو لے کر جائیں گے یا ہمارے جو خاص ہیں ان کو لے کر جائیں. کوئی برائی کی بات نہیں. اگر آپ کا حساب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے جائیں بس گھر والوں کو لے جائیں کوئی برائی کی بات نہیں. کوئی زمانہ کچھ بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا حساب آپ دیکھیں آپ جو حساب آپ کا بنتا ہے آپ کتنے لوگوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا حساب یہ ہے کہ اب میں تنہا جاؤں یہ صرف والدین جائیں نکاح کرنے لیکن ولیمے کا دعوت نامہ پیش کریں کیونکہ ولیمے کا پروگرام سنت ہے ولیمے کی دعوت سنت ہے. یہ خوشی کا پروگرام ہے یہ لڑکی والے نہیں لڑکے والے کریں. لڑکے والے یعنی رات گزارنے کے بعد جو پروگرام کیا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں یہ سنت ہے. لیکن اس سے پہلے بھی پروگرام گھر پہ کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن لڑکی والوں کے یہاں کوئی فرمائش کر دینا یا اپنے دماغ کے اندر یہ بات پالنا کہ مال ملنا چاہیے یا ان کو اچھا کھلانا چاہیے یا ہمارے مہمانوں کی دیکھ بھال کرنا چاہیے یہ مطالبہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وہ بیچارہ چٹنی سے کھلا دے 1 کو یا 2 کو پہلے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کریں. آپ یہ جو مطالبہ کرتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے. ہمارے پاس 4 مہمانوں کا خیال کر لینا تیرے باپ کا نوکر ہے وہ تیرے باپ کی سرکار چل رہی ہے یا تو نے کما کے دے دیا ہے یا تیرا اس پر کوئی حق نکل رہا ہے یا اسے کچھ دینے والا ہے. ارے تو اس کی زندگی کی دولت لے کر آ رہا ہے اس کی بیٹی لے کے آ رہا تو اپنے گھر کے لیے اس کو اپنے گھر کے لیے لے کر آ رہا اپنی زندگی میں لا رہا ہے اس کو تیرے سارے کام انجام دے گی. آج ہندوستان کے ماحول میں سارے کام ہی انجام دیتی ہے نوکری بن کے زندگی گزارتی ہے. یار اس کی اس کی کیا قیمت دے سکتے ہیں وہ کتنے کام انجام دیتی ہے کیا دے سکتے ہیں آپ اس کو کیا اس کا آپ خیال کر سکتے ہیں. زندگی بھر نوکری کرتی ہے. اگر ہم کسی بائی کو بھی رکھیں اور تو میرے دوست 10,000 15,000 روپے میں گھر پہ کام والی آئے گی اور کام والی کا اپنا خرچہ مشکل پڑ رہا ہے کام والی رکھ لیں گے تو میرے بھائی وہ سارے گھر کے کام انجام دیتی ہے تم نوکری کراتے ہو پورے گھر کو پال کے لے کے چلتی ہے بھائیوں کو نندوں کو اور اپنے دیوروں کو سب کے خرچے سب کی ذمہ داری اٹھاتی ہے سب کا پالن پوشن کرتی ہے.
ارے ماں سے بڑھ کے کام کو انجام دیتی ہے. وہ بھی ایک عورت کا روپ ہے جو ہماری بہن اگر دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہ بیوی بن جاتی ہے, اس گھر کے لیے دلہن بن جاتی ہے. لیکن اسی کو اگر اپنے گھر کے اندر دیکھیں, اسی بہن کو, ہم اس سے کام لینا پسند نہیں کرتے اور ہم اس کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی محسوس نہیں کرتے. یہی سوچ لے کر چلنا چاہیے. جیسا اس گھر میں جانے کے بعد ہماری بہن بہن رہتی ہے, تو وہ بہن یہاں بھی آنے کے بعد ہمیں اس سے کام بہن کے حساب سے لینا چاہیے. یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے. میرے بھائی, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اگر تم سنی کہلاتے ہو آج کے دور میں, یہ مسلمان, یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ, پھر کہہ رہا ہوں, یہ جو پڑھا لکھا طبقہ یہ جاہلوں سے بدتر ہو گیا. جو پڑھے لکھے یہ ڈگریاں والے ہیں, ان کی سوچیں کیا بن گئی, یہ نئے مالدار, یہ نوکریاں, یہ پڑھ لکھ کر اکا دکا اگر پڑھ گیا ہے, کوئی وکیل بن گیا, کوئی جج بن گیا, کوئی ڈاکٹر بن گیا, تو یہ پڑھ لکھا کوئی گناہ تھوڑی ہو گیا. مگر یہ زمانے کی جو جاہلانہ رسم ہے, جاہلوں کے ساتھ یہ بھی جاہل ہو گیا. یہ عالم تھا مگر یہ جاہل بن گیا. یہ عالم جاہلوں کے ساتھ جاہل بن گیا, کیونکہ مال جمع کرنے کے لیے یہ بھی ڈگری کا استعمال کر رہا ہے. یہ بھی اپنی پوزیشن بتا رہا ہے کہ میرا بچہ, گھر والے کہہ رہے ہیں ہمارے, یہ گھر والے جاہل ہیں, اور جاہل گھر والے کے ساتھ یہ بھی جاہل ہو جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا تو مفتی بن گیا, ہمارا بیٹا فاضل ہو گیا, ہمارا بیٹا عالم ہے, ہمارے بیٹے کو وہاں سے اسکارپیو مل رہی ہے, کوئی کہتا بلیرو مل رہی ہے, کوئی کہتا 4 پہیا یہ مل رہا, وہ مل رہا. میرے دوستو, یہ جاہلوں کے جاہل, اور مولوی بن کے جاہلوں کے بادشاہ. سب سے بڑا وائرس خطرناک سوچ ان کی ہے, کیونکہ یہ چینجنگ لانے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ یہ بھی جاہلوں کے جاہل, جیسے وہ جاہل یہ بھی جاہل, اور جیسے یہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر انجینئر, ہماری برادری کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی جاہل. اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, مگر نہ جانے کون سی اللہ نے ان کو دولت دی ہے کہ غریبوں سے بھی بڑھ کر غریب ہو گئے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی نے نہیں کرنا, میرے دوست نے نہیں کرنا. میں کہہ رہا ہوں کہ غریب نہ بنو, مالدار بنو. مالدار وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں ایک دوسرے انسان کے لیے آسانی کا جذبہ ہو, محبت ہو. جو انسان کی قدر کرنے کا جذبہ رکھتا ہو, جس کے سینے میں محبت ہو, جو انسانیت کو ترجیح دیتا ہے, بڑھاوا دیتا ہے, وہ انسان مالدار ہے, وہ سمجھدار ہے. میں کہتا ہوں نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے دعوے دار ہو, اگر محبت کرنے والے ہو تو سنو, یہ دنیا کے زمانے پہ ماحول پہ مت جاؤ, رسم پر جائے کہ مولوی ایسا کر رہے ہیں, مولوی ایسا کر رہے ہیں, یہ پیر ایسا کر رہے ہیں, وہ کیوں منع نہیں کر رہی, مولانا کیوں کہہ رہا, یہ مولانا اتنا سختی سے کیوں بول رہا. یار تم زمانے کے ساتھ ہو یا نبی کی بات کے ساتھ ہو؟ زمانے کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سے محبت کرنے والے, آپ کا طریقہ, آپ کی سنت آج بھی زندہ ہے. لوگ کر رہے ہیں لیکن اپنی زندگی میں لاؤ. لیکن میں یہ کڑوی باتیں یہ کر رہے سخت لہجے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے بھائیوں اب تم احساس کرو, مالدار بنو, سمجھدار بنو, پڑھے لکھے بنو. اگر پڑھے لکھے ہو تو پڑھے لکھے بنو, سمجھدار بنو. تعلیم اس لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ تم سمجھدار بنو, جاہل مت بنو. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت دی ہے, آپ کو انسان بنایا, آپ کو سمجھدار بنایا. یار جانوروں کی قیمت ہے تمہاری عدالت میں, تمہارے سماج میں. جانور قیمت سے لیے جاتے ہیں لیکن انسان کی قیمت ہی نہیں ہے آپ کے یہاں. مطلب یہ انمول دولت ہے, سارا زمانہ اس پر لٹا دو, ساری دولت. اگر آپ کہتے ہو کہ عورت ماں کے روپ میں, بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے, بہن کے روپ میں ہوتی ہے, یہ انمول نعمت ہے. اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو, اگر تم یہ کہتے ہو ماں اتنی بلند چیز ہے, تو ماں بھی وہی, بہن بھی وہی, بیٹی بھی وہی, مطلب یہ ہے تو عورت, تو یہ اتنی انمول نعمت ہے, تو یار اس کی قیمت تھوڑی لگائی جائے گی. تو جانور کی تو اہمیت ہے, قیمت سے مراد میں کیا دے رہا ہوں, اہمیت. یعنی جانور کی تو ہماری دنیا میں اہمیت ہے, لیکن یار کسی کی بیٹی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس کے ماں باپ سے تم پیسہ مانگتے ہو, اس کے ماں باپ کو اپنی پوزیشن کی دھونس دیتے ہو, ان کے ماں باپ کو تم دکھانا یہ چاہتے ہو کہ میں گھر سرمایہ دار ہوں, زمیندار ہوں, مالدار ہوں, اور ہمارے پاس سب کچھ ہے, تو آپ کو بھی بہت کچھ دینا چاہیے. یا تجھے بہت کچھ چاہیے تو تجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ تجھے بہت کچھ چاہیے. تو میرے بھائی نے یہ کہا تھا جسے جن لوگوں کو بہت کچھ چاہیے, میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے, اسے بہت کچھ کہاں سے دوں, چوری کروں, ڈاکہ ماروں, کیا کروں. آج لوگ غلط کر رہے ہیں.
آج دنیا میں ایک ریس لگی رہی ہے، ایک سے ایک دنیا مال کمانے کی ریس لگی ہے. کیوں؟ کہاں سے خرچے کرے؟ مر جائے تو ان حرام خوروں کو کہاں سے کھلائے؟ ان شریعت کے دلالوں کو، ان حرام خوروں کو کہاں سے کھلائے؟ تیجے 10 اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو 40 میں کے لیے 40,000 چاہیے. کہاں سے خرچے کرے گا؟ کیوں؟ رسم بنا دی. یہ مولوی جاہل ہو گیا، یہ امام جاہل بیٹھا ہوا، مصلی پہ جاہل بیٹھے ہوئے، کہنے کو تیار نہیں کہ کرا رہا ہے. کیوں؟ اگر بولتا ہے نوکری کی پرواہ کر رہا ہے. 40 مطلب دھماکے سے ہو رہا، کیسی شادیاں بھی نہیں ہو رہی. ارے شادیوں میں بھی کھانے کا ایسا آرڈر نہیں ہے، اور تم نے میرے بھائی تم نے اپنی میتوں پہ یہ کھانے بنا رکھے ہیں. ثواب کے حصہ، ثواب کے بہت سے طریقے ہیں، انشاءاللہ میں پھر کبھی بیان کروں گا. مگر اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے یہ حالات ہو گئے، شادیوں کے حالات یہ ہو گئے. کہاں سے خرچے پورے کریں؟ یہ مہنگائی کے دور میں 500 روپے مزدوری کر کے لاتا ہے اور 500 روپے میں خرچہ پورا نہیں ہوتا. 10,000 15,000 کی امام کی نوکری یہ سروس کر رہا ہے، اور اس سے دن کے خرچے بھی پورے نہیں ہو پائیں گے. سوچنے کی بات ہے. تو میرے بھائی ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں. نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے، اور ہم شادیوں کے پروگرام اور ہمارے میت کے پروگرام ایصال ثواب کے لیے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے. ہم سب کو ایمان والے کی بخشش کی دعا کرنا چاہیے. یہی سنت ہے، دعا کرنا سنت ہے، کھانا سنت نہیں ہے. میت میں کھانا سنت نہیں ہے، بلکہ میت کے گھر والوں کو ایک وقت کا کھلانا سنت ہے. اس کے بعد تم پر بھی ذمہ داری نہیں، بلکہ گھر والوں کو بھی اپنی ضرورت کے حساب سے بنانا چاہیے. بھاتی کے نام پر خاندان والے کو یہ رسم قائم نہیں کرنا چاہیے، بہت غلط ہے. تمہارا تو خاندان ہے، دوسروں کا خاندان تو نہیں ہو سکتا. وہ بیچارے دیکھ رہے ہیں، ہمارا کوئی کھلانے والا نہیں. علماء کو بتانا چاہیے آتی بھاتی کوئی چیز نہیں ہوتی. بکواس، ایک دم کنگر طریقہ ہے، بکواس طریقہ ہے. کھانے بند کریں گے. جہالت کی رسم قائم کر رکھی ہے. کام سننی ہے، کہا کہ خاک سننی ہو، کچھ بھی نہیں ہو تم. نکاح، اب نکاح کی شادی کے تعلق سے ذہن سے نکال دو یہ بات، بالکل ذہن سے نکال دو. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو نبی کے طریقے پر چلنا پڑے گا. زمانہ کیا کر رہا ہے؟ رسم کیا چل رہی ہے؟ مارو گولی. رسم کیا چل رہی ہے؟ اور ایسے لوگوں کو جو اس رسم کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اپنے ضمیر کو گولی مارو پہلے. تمہارا جو ضمیر، تمہاری جو سوچ ہے، تمہارا جو مردہ ضمیر ہے، جو دنیا کی محبت میں فدا ہو چکا ہے، جس کی تمہاری ذہن، تمہاری سوچ جن لوگوں نے ایسی بنا دی ہے، تو اس پہلے وہ ایسے ضمیر کو مار ڈالو، اس سوچ کو ختم کرو. جو سوچ یہ بن چکی ہے کہ بیٹیوں کو لانے والے جو سوچ رکھتے ہیں، ہم نکاح کریں گے، ہماری شادی ہوگی تو مال ملے گا، پوزیشن کے ذریعے، خاندان کے ذریعے ملنا چاہیے یا دینا چاہیے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. ہمیں جان بوجھ کر زبردستی صرف نکاح کی سنت کو خالص کرنا چاہیے. خالص یہ ہے یار، تھوڑے لوگ جائیں نکاح کریں، اور اگر وہاں کوئی اخراجات ہو تو التجا کریں، اور میرے بھائی خود خرچہ کریں. یہ میں کہوں گا تم نبی کے غلام ہو، ورنہ تم غدار ہو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو غدار ہو. مالدار بنو یار، مالدار بنو، سمجھدار بنو. اور ایسے لوگ، ایسی سوچ کو بھی مار ڈالو. میں یہ کہتا ہوں ایسے دنیا میں جو ذمہ دار بنے ہوئے، کسی بھی جو قوم کے ٹھیکیدار بنے، ان کا صفایا کرو، ایسے لوگوں کو ختم کرو. ہماری برادری نہ جانے کب اٹھے گی، کب پنچایت کرے گی. تو میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، ایسے نیتا، ایسے مولویوں کو شوٹ کرو، اپنی زندگی سے نکال دو. ایسے مولویوں ختم کرو. جو بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں نا، سب خطرناک تو وائرس یہ ہیں جنہیں 10,000 15,000 کا نظرانہ دے کر ہماری قوم کے لوگ بلاتے ہیں. انہیں سننا بھی بند کریں، ایسے لوگوں کو سننا بند کریں. ان لوگوں نے یہ لوگ دن کا کام نہیں کرے، بلکہ یہ لوگ عالم ہو کر، خطیب ہو کر جاہلانہ رسموں پر قائم ہیں. ان جاہلانہ رسموں کو زندہ کیے ہوئے ہیں، یہ اپنی دکانداری کو بنائے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا ماحول بنایا ان لوگوں نے؟
قوم کو کیا دیا؟ کوئی ان کے پروگراموں سے، ان کی مجلسوں سے، ان کی سوسائٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ لوگ آج کے نااہل خطیب، یہ نااہل لوگ اس بات کو کہنے کو تیار نہیں، یہ نااہل پیر جو ہم نے رسمی پیر بنا رکھے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں۔ جو دیندار ہیں میرے دوست، ان کی تو پرواہ کرنے کو تیار نہیں، ان کی بات کرنے کو تیار نہیں۔ جو بات میں اپنی قوم تک پہنچا رہا ہوں، میری قوم کان کھول کر سنے، ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں، جو اللہ اس کے رسول کا نہیں، جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار نہیں، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی تباہ ہوگی، اس کا کوئی یار و مددگار نہیں۔ جس کی آخرت برباد ہوئی اس کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری قوم کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین کے اصولوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔